بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل عشرة اشیاء لا تنقض الوضوء ظہور دم لم يصل عن محله وسقوط لحم من غیر سیلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشتع الى آخر۔ آج کی اس فصل میں صاحب کتاب ان 10 چیزوں کا بیان کر رہے ہیں جو 10 چیزیں وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے جیسے کہ وضو یہ توڑ دیتی ہوں گی، تو اس لیے ایسی 10 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن میں لوگ متردد بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ وضو توڑیں گی یا نہیں توڑیں گی، اور کچھ کم علم یا بے علم لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب یہاں پر ایسی 10 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے وضو عند الشرع نہیں ٹوٹتا۔ فصل عشرۃ اشیاء، اشیاء یہ منصوب ہے مضاف الیہ ہونے کے باوجود، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر حالت جری میں بھی فتحہ آتا ہے، اس لیے یہاں پر اشیاء فتحہ ہے۔ اگرچہ اشیاء کے سلسلے میں اختلاف ہے علماء کا کہ اشیاء غیر منصرف ہے یا منصرف ہے، کچھ لوگوں نے اس کو منصرف بھی مانا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو غیر منصرف بھی مانا ہے۔ بہرحال صاحب کتاب نے غیر منصرف مانتے ہوئے اس کو فتحہ دے دیا ہے۔ عشرۃ اشیاء، یہ فصل ہے اس بیان عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں لا تنقض الوضوء، وضو نہیں توڑتی ہیں، 10 چیزیں وضو نہیں توڑتی ہیں۔ کون سی 10 چیزیں ہیں؟ تو پہلی چیز فرماتے ہیں دم، ظہور دم لم یصل عن محل، خون کا ظاہر ہونا، جو خون اپنی جگہ سے نہ بہا ہو۔ بیٹا کبھی کبھی ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں جسم پر کہیں پر تھوڑی چھوٹی سی پھنسی اگر ہے یا کوئی دانہ سا ہے، کبھی کبھی لوگ اسے پھوڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کی کھال چھٹا دیتے ہیں، تو کھال چھٹانے کے بعد دیکھا ہوگا کہ اس میں سے تھوڑا سا خون ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتا نہیں ہے، جہاں پر ہوتا ہے وہیں پر دکھتا تو ہے کہ ہاں خون لال لال ہے، یہ خون نکلا ہے، لیکن ادھر ادھر وہ بہتا نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی خون ظاہر ہو رہا ہے جو اپنی جگہ سے بہا نہیں ہے، تو ایسے خون کے ظاہر ہونے سے بیٹا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی کو فرمایا ظہور دم لم یصل عن محلہ، خون کا ظاہر ہونا، اور ظاہر ہونے کا مطلب ہے لم یصل عن محلہ، کہ وہ اپنی جگہ سے بہا نہ ہو۔ سال یسیلو سیلان بہنا، لم یصل بہا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے بہا نہ ہو تو یہ بھی وضو کو نہیں توڑے گا۔ دوسری چیز وسقوط لحم من غیر سیلان دم، گوشت کا گر جانا۔ کچھ لوگوں کو اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے سب کو، کہ ان کے جسم کے گوشت جگہ جگہ سے کٹ کٹ کے گرنے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو ہوتی ہے ایسی بیماری۔ اگر بالفرض ایسی بیماری کسی کو ہو جائے جس سے جسم کا گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگے، تو اگر گوشت کا ٹکڑا کٹ کے گرا اور خون نہ بہا، خون کا بہاؤ نہ ہوا، تو ایسی صورت میں گوشت کے ٹکڑے کے گر جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ مدینہ منورہ شرف اللہ
اللہ رب العزت اس کو اور معزز فرمائے، مدینہ منورہ کے اندر ایک بیماری تھی، وہاں پر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، جس بیماری کو عرق کہتے ہیں بیٹا رگ کو، نس کو۔ تو ایسی بیماری تھی کہ وہ پھوڑی پھنسی جو ہوتی تھی جسم پر بہت زیادہ نکلتی تھی، اور بہت زیادہ نکلنے کی وجہ اور اس کا تعلق جو ہوتا تھا وہ رگ سے ہوتا تھا، تو اس سے کیڑے کی طرح کوئی چیز نکلتی تھی سوکھی، اور اس میں خون نہیں بہتا تھا۔ تو چونکہ مدینہ منورہ میں زیادہ پائی جاتی تھی، اس لیے عربی زبان میں اس بیماری کو العرق المدنی کہا جاتا ہے، اور فارسی زبان میں اسی کو رشتہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ بیماری مثلا کسی کو ہو گئی تو اس میں خون نہیں بہتا تھا، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فرماتے وہ سقوط لحم من غیر سیلان دم، گوشت کا گر جانا خون کے بہاؤ کے بغیر، یعنی خون نہ بہے، کل عرق المدنی کی، جیسے کہ مدینہ منورہ کی بیماری عرق، الذی یقال له رشتہ، جس کو فارسی زبان میں رشتہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے کیڑے کی طرح چیز نکلتی تھی اور وہ گر جاتی تھی، مطلب گوشت کا ٹکڑا ہی کیڑے کی طرح برابر برابر بن کے نکلتا تھا، گر جاتا تھا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ خون نہ بہے۔ ایسی فرماتے ہیں وہ خروج دودۃ من جرح و اذن و انف، کہتے ہیں کہ دودہ کا معنی ہوتا ہے کیڑا، خروج دودۃ کیڑے کا نکلنا، من جرح، جرح کا معنی ہوتا ہے زخم، و اذن، اذن کا معنی کان، و انف، انف کا معنی ہوتا ہے ناک۔ زخم سے، ناک سے، کان سے کسی کیڑے کا نکلنا، تو ان کے اندر کچھ باریک باریک کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کیڑے جو ہیں وہ پاک گوشت سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان پر جو کچھ ان کیڑوں کے اوپر لگا رہے گا وہ بھی پاک ہی ہوگا، اور اگر ناپاک بھی ہو تب بھی وہ بہت قلیل ہے، کم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی قلیل ہو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، قلیل غیر سبیلین سے اگر نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی زخم سے یا ناک سے یا کان سے کوئی کیڑا نکلا تو اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں وہیں پر سبیلین سے نکلے، یعنی پاخانہ پیشاب کی راہ سے نکلے، تو اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر نجاست ضرور لگی ہوئی ہوگی، اور نجاست قلیل، اگر سبیلین سے قلیل نجاست بھی نکلے تو وہ وضو توڑ دیتی ہے۔ تو یہاں پر غیر سبیلین ہے یہ، اس لیے یہاں پر یہ وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے کیڑے کے نکلنے سے۔ فرماتے ہیں خروج دودۃ من جرح و اذن و انف، کیڑے کا نکلنا زخم سے، کان سے اور ناک سے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک۔ اور ایک اور حکم، ایک اور بتا رہے ہیں ایک چیز، ومس ذکر ومس امرأۃ، عضو تناسل کو چھو لینا چاہے بلا حائل ہی کیوں نہ ہو، یعنی کپڑا حائل نہیں ہے، اس کے بعد کپڑے کے حائل کیے بغیر عضو کو اگر چھو لیا، شرمگاہ کو چھو لیا، تو اس کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگرچہ یہ احناف کے نزدیک ہے، اگرچہ کچھ ائمہ نے وضو کے ٹوٹنے کا بھی قول کیا ہے، لیکن
عند الاحناف صحیح مذہب یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ومس امرأۃ، ایسے ہی عورت کو چھو لینے سے بھی، عورت کو چھونے کا مطلب یہ کہ عورت کی کھال کو چھو لیا، ایسے ہی شرمگاہ چاہے آگے کی ہو یا پیچھے کی ہو اس کو چھو لیا، تو اس کے چھونے سے صرف وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَقَيْءٌ لَا يَمْلَأُ الْفَمَ، ایسی قے ہو جائے، الٹی ہو جائے۔ اب الٹی کے بارے میں نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے، اس سے پہلے مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر منہ بھر الٹی ہو تو وضو توڑ دیتی ہے، لہذا اگر کسی نے الٹی تو کی لیکن منہ بھر نہیں ہوئی تو وہ الٹی وضو کو نہیں توڑے گی۔ وَقَيْءٌ لَا يَمْلَأُ الْفَمَ، اور وہ الٹی جو کہ منہ کو نہ بھرے، یعنی منہ بھر نہ ہو، وہ الٹی بھی وضو کو نہیں توڑے گی۔ وَقَيْءُ بَلْغَمَ، ایسے ہی بلغم، آدمی کے بلغم جو سینے پر جم جاتا ہے، اس بلغم کی اگر کسی نے قے کی تو بلغم کی قے تو بیٹا مطلقاً وضو کو نہیں توڑے گی، اگرچہ بلغم کی قے چاہے منہ بھر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن وضو نہیں توڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلغم نجاست کی جگہ سے نہیں آتی ہے، بلغم سینے پر ہوتی ہے جمی ہوئی، اور سینے میں کوئی نجاست نہیں ہے۔ اور رہا کھانا پینا وغیرہ ان چیزوں کی قے، تو یہ چونکہ پیٹ میں جا کر پھر واپس آتے ہیں، تو یہ تو گندگی کی جگہ سے آ جاتے ہیں، اس لیے ان کی منہ بھر قے اگر کھانے پینے کی اگر کی تو اس سے تو وضو ٹوٹے گا، لیکن بلغم کی قے اگر کسی نے منہ بھر بھی کر دی یا زیادہ بھی کر دی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر منہ بھر قے کھانے پینے کی منہ بھر قے نہیں کی ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فرماتے قیء لا یملأ الفم، وہ قے جو کہ منہ بھر نہ ہو وہ بھی وضو نہیں توڑے گی۔ وقیء بلغم، اور بلغم کی قے بھی وضو کو نہیں توڑے گی، ولو کثیرا، اگرچہ بلغم کی قے بہت زیادہ بھی کیوں نہ ہو۔ وتمائل نائم احتمل زوال مقعدته، اور ایک اگلا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں، دیکھیے کہ اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے کہ کوئی آدمی سویا، بیٹھ کے سو گیا اور کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی سرین جمی ہوئی ہے کسی جگہ پر، مثلا کرسی پہ بیٹھ گیا یا زمین پر ہی بیٹھ گیا اور ٹیک اس نے لگا لی، یا بغیر ٹیک لگائے ہی بیٹھ گیا اور سو گیا، بس اس کی مقعد یعنی سرین اس کی زمین پر جمی ہوئی ہو اور وہ سو گیا بیٹھ کے، اب یہ جھوم رہا ہے نیند میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، احتمال یہ بھی ہے کہ اس کی سرین زمین سے ہٹ جائے، یہ بھی احتمال ہے۔ تو اس احتمال کے باوجود ایسے سونے والا جو ادھر ادھر جھوم رہا ہے اور رک بھی جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے اعضاء کے مفاصل جو ہے، جوڑ جو ہیں وہ ڈھیلے نہیں پڑے، تبھی تو رک جا رہا ہے۔ تو ایسے سونے والے کا جھومنا اگرچہ اس کی مقعد اور سرین کے زمین سے زائل ہو جانے کا بھی احتمال ہو، لیکن اس طرح سے سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فرماتے وہ تمائل نائم، کسی سونے والے کا جھومنا، احتمل زوال مقعدتہ، جس کی مقعد اور سرین کا زائل ہونے کا احتمال ہو، تو اس ایسے سونے والے کا جھومنا یہ بھی ناقض وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی فرماتے ہیں وَالنَّوْمُ مُتَمَكِّنٍ، اور اس آدمی کا سونا جو آدمی زمین پر جس کی سرین ٹھہری ہوئی ہو، مقعد ٹھہری ہوئی ہو، متمکن ہو،
ٹکی ہوئی ہو اس کا سونا اور وہ گر نہیں رہا ہے، تو ایسی نیند جو ہوتی ہے، ایسے آدمی کی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہوگی، وضو نہیں توڑے گی۔ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ شَيْءٍ، اگرچہ یہ کسی چیز کی ٹیک ہی کیوں نہ لگائے ہوئے ہو، ٹیک لگائے ہوئے نہیں ہے تب تو وضو نہیں توڑے گی، اور ٹیک لگائے ہوئے تب بھی وضو نہیں توڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرین زمین سے ٹکی ہوئی ہے، اندیشہ نہیں ہے۔ اگرچہ کسی ایسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے ہو کہ لو ازیلا، کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے، سقط، تو وہ گر جائے۔ تو اگر مثال کے طور پر دیوار سے ٹیک لگا کر سو گیا، سرین ٹکی ہوئی ہے زمین پر، بالکل صحیح سے بیٹھا ہوا ہے، اور دیوار سے ٹیک لگا کر سو گیا، تو اگر بالفرض دیوار یا کوئی درخت یا کوئی اور چیز جس سے ٹیک لگا کر یہ سویا، اگر اس کو ہٹا لیا جائے تو ضرور گر جائے گا نا۔ لیکن چونکہ اس کی سرین جمی ہوئی ہے، اس لیے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ علی الظاہر، ظاہر یہی ہے، فیہما، دونوں صورتوں کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی اس صورت میں کہ جھوم رہا ہو، نہ ہی اس صورت۔ وَنَوْمُ مُصَلٍّ، ایسی نماز پڑھنے والے کا سو جانا، اس کی نیند، مصلی کی نیند، نماز پڑھتے پڑھتے سو گیا، نیند آ گئی، تو اس کی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہوگی۔ وَلَوْ رَاكِعًا، اگرچہ رکوع، حالت رکوع میں ہو، اور ساجداً، یا حالت سجدہ میں ہو، علی جہت السنہ، سنت کے طریقے پر، یعنی اگر کوئی شخص سنت کے طریقے پر رکوع کر رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو، اور پھر رکوع اور سجود سنت کے طریقے پر کر رہا ہے، اور پھر اسے رکوع یا سجود میں نیند آ گئی، تو ایسی صورت میں اس کی یہ نیند ناقض وضو نہیں ہوگی، اس کا وضو نہیں توڑے گی۔ اصل میں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ سجدے کی حالت، مسنون سجدے کی حالت مردوں کے لیے جو ہوتی ہے وہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، ایسے ہی ہیئت، ایسی حالت اس نے سجدے کی بنا لی ہو، اگرچہ سجدے کی نیت بھی نہ ہو تب بھی درست یہی ہے، تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ بھی کہا ہے۔ تو اسی کو درست قرار دیا ہے۔ ہاں، کچھ ائمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر نماز میں ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور نماز میں نہیں ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس طریقے سے سو گیا۔ اور اگر مسنون ہیئت سجدے کی جو ہوتی ہے اس ہیئت پر نہیں ہے، تو اگر نماز کا سجدہ ہے یا جو بھی سجدہ تلاوت ہی ہے، سجود مشروع اگر ہے، تو سجود مشروع کے غیر میں تو ائمہ نے کہا ہے کہ بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا، سجود مشروع کے غیر میں۔ سجود مشروع یعنی جو نماز یا سجدہ تلاوت وغیرہ، یہ سب سجود مشروع کہلاتے ہیں۔ اس کے اگر یعنی سجدہ مشروع نہیں کر رہا ہے، ویسے ہی سجدے کی حیت میں ہے لیکن حیت مسنونہ نہیں ہے، تو بالاجماع ایسی صورت میں اگر سو گیا تو ناقض وضو ہے یہ۔ اور اگر سجود مشروع کے اندر سو گیا تو ایک قول یہ ہے کہ بالکل مطلقاً وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز میں ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نماز کے باہر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہی قول جو ہے کہ نماز میں ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور نماز کے باہر ہو تو وہ نماز میں ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نماز کے باہر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہی قول معتمد علیہ ہے، اور اسی پر ہمارے ائمہ کا اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ہم نے تفصیل اس کی ذکر کر دی. ونوم مصلی، اور نماز پڑھنے والے کا سو جانا، یہ ولو راکعن، اگرچہ رکوع کی حالت میں ہو، اور ساجدن یا سجدے کی حالت میں ہو، علی ہیئت سنہ، علی جہت سنہ، سنت کے طریقے پر رکوع و سجود کرنے کی حالت میں ہو، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے، اس کا وضو، اس کی نیند، اس کا سونا، یہ وضو نہیں توڑے گا. واللہ الموفق، اور اللہ بھلائی کی توفیق دینے والا ہے. یہاں تک گفتگو ہوئی بیٹا ان چیزوں کی جو وضو کو توڑ دیتی ہیں یا جو چیزیں وضو کو نہیں توڑتی ہیں، یعنی وضو کا بیان ہوا یہاں تک مکمل. اب اگلے گفتگو ہوگی غسل کی. تو سب سے پہلے صاحب کتاب ان چیزوں کو ذکر کریں گے جو چیزیں غسل کو واجب کر دیتی ہیں. کن باتوں سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کا ذکر صاحب کتاب اگلی فصل میں کریں گے.